ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب نے بھی جوائن کر لیا، انہیں بھی شامل گفتگو کرتے ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب نے قیمتی وقت دیا۔ میڈ ان انڈیا جیٹ گر کر تباہ ہو گیا ہے اور عالمی سطح پر بھارت کی ایک اور ناکامی بھی سب نے دیکھ لی، اس کے ساتھ آپ کیا کامنٹ کریں گے اس پر؟ بہت شکریہ۔ دیکھیں جی، انڈیا اپنی ایئر فورس پہ پیسے تو لگانے کی کوشش کر رہا ہے لیکن ان کی کیپیبلٹی نہیں بلڈ ہو رہی۔ ابھی حال ہی میں انہوں نے پورے کا پورا ایک MiG 21 کا جو فلیٹ ہے وہ ڈی کمیشن کیا ہے۔ ان کے پاس جیٹس نہیں ہیں۔ پھر یہ فرانس کے پاس گئے 2019 کے بعد، آپ کو یاد ہوگا جب پاکستان نے ابھی نندن کا جہاز گرایا اس وقت تو یہ گئے فرانس کے پاس کہ ہماری کیپیبلٹی بلڈ ہو، لیکن وہ پاکستان نے ساری کیپیبلٹی ایک تو ان کی ایکسپوز ہو گئی یہ مئی کے اندر۔ اب ان کے جو تیجس جیٹ ہیں جس کو یہ ابھی جس کی بات کر رہے ہیں، یہ دیکھیں اس کے لیے بھی انہوں نے امریکہ سے 100 انجن لے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی ہم یہاں پہ گھر میں ہی بنانا چاہتے ہیں، یہ میک ان انڈیا کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہم دنیا کو ایکسپورٹ کر سکیں۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ وہ کوالٹی نہیں ہے، وہ چیزیں نہیں ہیں ان کے پاس۔ کچھ جو ہے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ گھر میں کرتے ہیں، انجن امریکہ سے لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ مودی صاحب کہہ رہے ہیں میں نے دنیا کو ایکسپورٹ کرنا ہے۔ انڈین ایئر فورس اور جو ہندوستان ایروناٹکس لمیٹڈ جو ان کی کمپنی جو اس طرح کے پروجیکٹس میں ان کا کام ان کے ساتھ مل کے کام کر دی ہے انڈین ایئر فورس، ان کی کیپیبلٹی اور ان کے پاس وہ مین پاور نہیں ہے ان کی۔ وہ یہ گئے تو تھے وہاں پہ دبئی ایئر شو میں اپنی عزت بڑھانے، لیکن وہاں پہ میرا خیال ہے کہ وہ جو پائلٹ ہیں وہ بھی ایجیکٹ نہیں کر سکے اپنی سیٹ اور وہ بھی اسی حادثے کا شکار ہو گئے۔ تو پرابلم یہ ہے کہ نریندر مودی صاحب کے اندر بہت جلدی ہے کہ وہ بہت تبدیلیاں لے کے آئیں، لیکن انڈیا کی آرم فورسز کہہ رہی ہیں کہ ہمیں اتنی تیزی سے یہ تبدیلیاں نہ کروائیں ہمارے سے، بیکاز ہمیں ٹائم لگے گا۔ اور اس پہ ابھی تھوڑے دن پہلے آپ کو یاد ہوگا انڈیا کے آرمی چیف نے اپندرا دویدوی صاحب نے 5-6 دن پہلے کہا ہے کہ آپ ہم سے لمبی لڑوانا چاہتے ہیں یا پاکستان سے تو ہمیں پہلے ریسورسز تو دیں، ہماری کیپیبلٹی تو بلڈ کریں۔ تو انڈیا کے اندر اس وقت بہت، اور انڈین ایئر فورس چیف کہہ چکے ہیں، یہ انہوں نے تھوڑا جنگ کے فوراً بعد کہا تھا جب انڈیا کے 7 جہاز پاکستان نے گرائے تھے، انڈیا نے کہا تھا، ان کی ایئر فورس چیف نے کہا تھا کہ آپ ہمیں جو بیوروکریسی ہے انڈیا کی وہ ہمیں ماڈرن ہارڈ ویئر نہیں لینے دیتی، ملٹری ہارڈ ویئر، ہماری ایئر فورس اکوپڈ نہیں ہے جس طرح ہونی چاہیے، اور آپ نے ہمیں ایک جنگ میں بھیج دیا۔ اب پھر تیاری کروائی جا رہی ہے آپریشن سندھور 2.0۔ ابھی آپ کو پتہ ہے انہوں نے جو تریشول ایکسرسائزز کی ہیں پاکستان کے بارڈر کے اوپر، کے لیے وہ اپنی فوج کو کانفیڈنس دینا چاہتے تھے، اپنی ایئر فورس کو، نیوی کو کانفیڈنس دینا چاہتے تھے، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ کانفیڈنس جو دینا تھا وہ کانفیڈنس بھی چلا گیا۔ اب دیکھیں دنیا کے جب اس طرح کے جب ایئر شوز آتے ہیں دنیا کے اندر تو یاد رکھیں وہاں پہ آپ نے اپنی کیپیبلٹی دکھانی ہوتی ہے، آپ اپنے آپ کو ایز این ایکسپرٹ دکھا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے یہ جو جیٹس ہیں یہ آپ خرید سکتے ہیں، یہ انڈیا کی ایئر فورس کی کیپیسٹی ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی نہ تو ان کی ایئر فورس ابھی تیار ہے، نہ ان کے جیٹس اس قابل ہیں کہ یہ انٹرنیشنل ایئر شوز میں جا کے پرفارم کر سکیں۔ الٹا جو ریپوٹیشن بنی بالکل جو ریپوٹیشن انہوں نے بنائی تھی اس طیارے کی اس کے برعکس ہی ہوا، اور جو ان کی کیپیسٹی تھی وہ اس کے مطابق نہیں پورا اتر سکے۔ ہمارے ساتھ ہی رہے گا چیمہ صاحب، بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود خان صاحب نے بھی جوائن کیا، انہیں بھی شامل گفتگو کر لیں گے۔ بہت شکریہ بریگیڈیئر مسعود خان صاحب اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ یہ واقعہ یقینی طور پر آپ نے بھی دیکھا ہوگا، انڈین ایئر فورس پر پیسے تو بہت زیادہ لگا رہا ہے اپنے، لیکن حاصل کچھ نہیں کر پا رہا، آپ کیا کہیں گے اس پر؟